الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بہت ہی پیارے معزز اور محترم دینی ملی بزرگوں، بھائیوں، ساتھیوں اور پیاری ماں اور بہنوں، ملت اور ملک اور انسانیت کے عزیزوں اور نونہالوں، اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. انسان کو اور جنات کو مکلف طور پر ہم نے صرف اس لیے پیدا فرمایا ہے کہ صرف میری عبادت کرے. میں نے بنایا ہے، میری کاریگری ہے، میری مرضی ہے، اور میرے یہ بندے ہیں. مالک کل میں ہیں اور مختار کل بھی ہیں. اللہ جل شانہ کے علاوہ نہ کوئی مختار ہے اور نہ مختار کل ہے. اللہ جل شانہ کے علاوہ نہ کوئی مالک ہے اور
نہ ہی کسی کی کوئی کسی طرح کی ملکیت۔ اللہ جل شانہ چونکہ ان کی شان بڑی عظیم ہے اور بڑی عجیب بھی ہے۔ شان عظیم یہ ہے کہ وہ خلق، تدبیر، تعمیر، کسی بھی معاملے میں کسی بھی چیز میں کسی کا محتاج نہیں ہے، اور تنے تنہا وہ اس کا مالک ہے، خالق۔ عظمت اسی کو ہے، بڑائی اسی کے لائق و زیبا۔ العظمت للہ، صرف بڑائی کس کو زیب لیتی ہے اور کس کو اچھا لگتا ہے بڑا ہونا؟ صرف اللہ رب العزت والجلال۔ اس کے علاوہ کسی کے لیے کسی طرح کی کوئی بڑائی ہے ہی نہیں۔ اور اسی طریقے سے ملکیت کا مسئلہ ہے، مالک ہونے کا۔ وہ مالک بھی پورے طور پر اللہ جل شانہ ہے۔ تو ایک ہے مالک ہونا اور دوسرا ہے قادر ہونا۔ یہ قدرت، طاقت، پاور مکمل طور پر اللہ جل شانہ کا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ وہ بہت بڑا ہے، جس کے پاس پاور ہو وہی سب سے بڑی طاقت ہے اور وہی بڑائی کے لائق ہے، اور ایسا ہے تو اسی کی ہے سرکار خدمت کے لائق۔ دنیا میں جتنی سرکاریں ہیں، آپ سرکار سے الگ ہو کر کے نہیں چل سکتے۔ سرکار ہوتی ہی اس لیے ہے کہ آپ اس سرکار کے ساتھ چلیں، اس سرکار کے قانون کو برتیں، اس سرکار کا ایک پارٹ پرزا ہو کر کے جہاں فٹ ہو سکے آپ اس کو اسی طریقے سے انجام دیں۔ اسی لیے کہنے والے نے کہا اسی کی ہے سرکار خدمت کے لائق۔ اگر حقیقی طور پر خدمت کرنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ سرکار چلے صحیح طریقے سے، تو آپ کو صرف اسی ایک ذات کی سرکار کو ماننا ہوگا۔ اگر سرکاریں الگ الگ ہو گئی تو اگر دو خدا ہوتے سنسار میں تو دونوں بلا ہوتے سنسار میں۔ لو کان فیہما آلہۃ لفسدتا، اگر آسمان اور زمین کے اندر دو خدا مان لیں، دو سرکار مان لیں، تو یہ زمین آسمان چند دن بھی نہیں چلیں گے۔ ادھر ایک کہتا کہ میری سنو، ادھر ایک کہتا میاں چپ رہو، پہلے میں تو پہلے تم، بٹوارے ہی میں بندر بانٹ ہو جاتا، کل تباہ ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جتنا بھی مضبوط نظام بن چکا ہو، جتنی بھی مضبوط سرکار بن چکی ہو، اور جتنا بھی کاروبار پھیل چکا ہو، سب سمٹ کر کے رائی کے دانے کے برابر ہو جائے گا اور ختم ہو جائے گا۔ لفظ بالکل برباد ہو کر کے رہے گا، بیچ میں کوئی چیز روکنے والی نہیں۔ تو جب وہ قدرت والا ہے، طاقت والا ہے، تو صرف اسی کی خدمت ہونی چاہیے، سرکار اسی کی چلنی چاہیے۔ ہم لوگ چونکہ بہت بھولے واقع ہوئے، بہت بھولے سے ہیں، تھوڑی سی فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ آنکھ جو دیکھ رہی ہے نا، یہ دھوکے کی ٹٹی ہے، جو دیکھ رہے ہیں وہ نہیں ہے۔ اس دن ہم اصلی آنکھ کھولیں گے، اس دن آنکھ سے پردہ اٹھے گا۔ جب آنکھ بند ہوگی تب، آنکھ بند ہونے کے بعد، مر جانے کے بعد، چلے جانے کے بعد، اور کہتے ہیں نا کہ دولت چلی گئی اس کے بعد عقل آئی ہے کو،
اسکول چھوٹ گیا اور نکال دیے گئے، تب ان کو دولت آ رہی ہے، نوکری چلی گئی، تب اس کے بعد بہت ہوشیار بن رہے ہیں، بہت شاخ بند اور بہت زیادہ ہوشیار کہلا رہے ہیں۔ تو اب اس کے بعد جب چڑیا کھیت چھوٹ گئی، اس کے بعد آپ کے رونے اور چالاک بننے سے کیا فائدہ؟ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ، یہ آنکھوں کی پاور بڑھ جائے گی، اور دو طریقے سے بڑھے گی، تو بہت دور تک دیکھے گی، بہت دیر تک دیکھے گی، اور دوسرے کیا ہے کہ وہ حقیقی چیزوں کو دیکھے گی، ادراک بھی کرے گی اس کا صحیح طریقے سے۔ ہم کیا سے اتنی لمبی چوڑی دنیا ہم دیکھے نہیں پا رہے ہیں، کہتے اتنی بڑی دنیا ہے، اس کے اندر صرف مچلنا ہے، اس کے اندر صرف کھیلنا ہے، اس کے اندر صرف بھاگ دوڑ کرنی ہے، اور جہاں چاہیں جیسے چلے جائیں، یہ دنیا نظر نہیں آتی۔ اس دن نظر آئے گی جس دن اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ، آنکھ تو دے رکھی ہے اور سب چیز کھلی ہوئی بالکل سامنے نظر آ رہی ہے، لیکن غطاء اس کے اوپر ڈھکن لگا ہوا ہے، اس کے اوپر پردہ پڑا ہوا ہے۔ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، اس دن تمہاری آنکھوں کے پاور بڑھ جائیں گے، دلوں کے سوچنے کی قوت بڑھ جائے گی، اور اتنی تیز ہوگی کہ بلا کسی سمجھائے، بلا کسی بتائے، بلا کچھ کہے، سب تم کو نظر آئے گا۔ ہاں وہ کتابیہ، دنیا میں وہ بہت کچھ چھپا لیتا تھا، وہاں خود ہی کہے گا کہ آؤ میری یہ کتاب ہے ذرا دیکھو۔ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ، اپنے گناہوں کا، یہاں دوسروں کا نظر آتا ہے، وہاں کیا ہے؟ بِذَنبِهِمْ، اپنا گناہ، اپنی کوتاہی، اپنا اندھاپن، اپنا جو آنکھ پر پردہ پڑا ہوا تھا، وہ کیا ہوگا؟ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ، گناہوں کا اقرار کریں گے، اپنی کوتاہیوں کو مانیں گے، صاف صاف نظر آئے گا۔ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ بہت دکھاتے رہتے ہیں، صاف صاف نظر آتا ہے، لیکن کسی نے کہا ہے کہ حکیم وہ ہے، عقل مند اور سائنسدان اور سیاستدان اور ایماندار کون ہے؟ من اتعظ بغیرہ او من وعظ بغیرہ، جو دوسروں کو دیکھ کر کے نصیحت پکڑ لے، چوکنا ہو جائے کہ اگلی گاڑی پل ٹوٹ گیا ہے، ندی میں گر گئی، تو یہی بریک لگا دے اور وہیں سے بچنے کی کوشش کرے۔ من اتعظ بغیرہ، چلا گیا، اس کا پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ کتنا نیچے گیا، کس پتال میں نکلا۔ ساحل کے تماشائی اور ہیلی کاپٹر والے کہہ رہے ہیں کہ وہاں جا کر کے نکلا ہے، ہم لوگ ڈھونڈ یہاں رہے ہیں، ہیلی کاپٹر یہاں گھوم رہا ہے، وہ تو یہاں سے سیدھے 20 کلومیٹر آگے جا کر کے وہاں ایک گاڑی کا تھوڑا سا کچھ نظر آیا ہے، اس کو شروع کر دیا۔ تو سب سے عقل مند وہ ہے جو دوسروں کو دیکھ کر کے نصیحت پہلے ہی حاصل کرے۔ لیکن اللہ جل شانہ فرماتے ہیں اِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَىٰ لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ، کہا کہ عبرت و نصیحت و موعظت کے 1000 داستان ہیں جو اللہ جل شانہ نے بیان فرمایا۔ کب اہلکنا من قبلہم من قرن، کہا کہ ان سے پہلے کتنی قومیں ہلاک ہوئی، کتنی قومیں چلی گئیں، کتنی قومیں زمین نے کھا لیا، اور کتنے بڑے بڑوں کو نگل لیا۔ مقبول ہو تو خاک سے پوچھوں کہ اے لئیم، تو نے وہ گنجہائے گرامایا کیا کیے؟ کاش کہ مجھ کو طاقت ہوتی تو میں اپنے پردادا کو ضرور لے آتا، مٹی کو کوٹ رہا ہوں کہ اتنے عظیم میرے باپ تھے، اور کیا ہوا؟ کس قدر یہ زمین کے اندر کمینگی ہے، کس قدر یہ ذلیل ہے کہ میرے ایسے بڑے بڑوں کو کہاں کھا کر کے کہاں کھپا دیا، ڈھونڈنے سے ان کی ہڈیاں، ان کے نشانات نہیں ملتے۔ پوچھوں میں این ذو المال والتیجان من یمن،
کہا کہ یمن کے بادشاہ جو ہمیری تھے نا بہت زوردار، اتنے بڑے بڑے تاج کسی نے نہیں بنائے، اتنی بڑی بڑی حکومتیں کسی نے قائم نہیں کی۔ سورہ سبا میں تھوڑا سا ذکر ہے، تھوڑا سا بلکہ سبا کا ذکر ہے، اور بہت کہتے ہیں کہ عورت اور مرد کا کچھ مسئلہ نہیں۔ من عمل صالحا منکم من ذکر او انثی فلنحینہ حیاۃ طیبہ، یہاں مرد عورت کا کوئی فرق نہیں ہے۔ کہا کہ عمل صالح نیک عمل کرے گا، نصیحت پکڑے گا، چاہے وہ مرد ہو، من ذکر او انثی، مرد کرے یا عورت کرے۔ یہاں نہیں کہ بڑے آپ مردانہ ہیں، بڑے طاقتور ہیں، بہت دنیا دیکھ رہے ہیں اور گھر کی چار دیواری میں رہتی ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ وہ گھر کی چار دیواری میں رہ کر کے کیا ہے، آپ سے 1000 گنے طاقتور ہے، وہ آپ سے 1000 گنے قوت والی ہے، بشرطے کہ آپ سمجھیں تو۔ مجھے ایک حدیث یاد آ گئی، حضرت طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ بہت بڑے صحابی تھے، ان کے بڑے بڑے قصے ہیں، ایک قصہ مومنین کی زندگی بدل دیتا تھا۔ بہت، یا تو 1000 سنو، 1000 سناؤ، 1000 پڑھو، 1000 پڑھاؤ، یہ دل والقاسیات قلوبہم عن ذکر اللہ، یہ دل جو ہے اللہ کی یاد سے اس قدر غافل ہو گئے ہیں کہ اس میں کچھ سمانے والا نہیں ہے۔ ثم قست قلوبہم، پھر ان کے دل، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کو میں نے 8 ایسی نشانیاں دکھائی تھی کہ ایک دیکھ کر کے پوری نسل کے نسل سدھر جاتی، ایمان والی ہو جاتی، بندوں کا حق پہچاننے والی ہو جاتی، دنیا میں جینے کا سلیقہ سیکھ جاتی، ذلت و نکبت جو فرعون نے اس کے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑے ہیں، یہ اس سے بچ جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم قست قلوبہم، بڑی بڑی نشانیاں دیتے ہیں، تھوڑا سا روتے ہیں، 1 منٹ کے لیے روتے ہیں، گڑگڑاتے ہیں، اور پھر وہی یہ چال بے ڈھنگی جو پہلے تھی وہ اب بھی ہے۔ ثم قست قلوبہم، 1 2 3 4 بڑی بڑی نشانیاں دی ان کو، بڑی بڑی عبرت و نصیحت و موعظت کے قصے سنائے ان کو، لیکن انہوں نے اس سے نصیحت، ثم قست قلوبہم، پھر ان کے دل پتھر ہو گئے، قست بہت سخت ہو گئے، اللہ کی یاد نہیں کرتے تھے، اللہ کو بلا دیا، آیا اور چلا گیا، آئی مصیبت چلی گئی۔ تو حضرت طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے، یہ مجلسوں کا معاملہ بھی بڑا عجیب ہے، جو مجلسیں چھوڑتا ہے ایک، اب تو مجلس ہے تو ہی کی مجلس ہے، قہقہے کی مجلس ہے، دنیا سے اور اس مجلس میں بیٹھ جائیے تو دنیا میں اور زیادہ ڈوب جائے، اللہ کی یاد والی نہیں۔ سلف بڑا افسوس کرتے تھے جبکہ ان کی مجلسیں بڑی اچھی ہوتی تھی، ایمان والی ہوتی تھی، اللہ کی یاد والی مجلس ہوتی تھی، لیکن ان کے زمانے میں اکے دکے مجلسیں جو دنیا داری کے لیے ہوتی تھی، پلاٹنگ کے لیے، اور کسی نے کسی دنیا داری میں، تو اس وقت بھی وہ دہل جاتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ دل پتھر ہو جائے، ایسا نہ کہ اللہ کا عذاب نازل ہو۔ اور میرے خیال سے پتہ نہیں کتنی مرتبہ بتایا ہوگا کہ ہارون رشید سے زیادہ بڑا کسی بڑی کابینہ کسی کو تھوڑے دیتے، اور اتنا بڑا، اتنی بڑی پرسنالٹی بھی کوئی نہیں تھی ہارون رشید، عجیب کمال تھا وہ تو۔ کوئی مجلس بلا کسی قرآن و حدیث کے بلا کسی نصیحت کے وہ رکھتا ہی نہیں، کیا وہ لوگ دنیا نہیں کماتے تھے کیا؟ ہارون رشید سے بھی زیادہ کسی کی بڑی حکومت تھی، اس سے بھی زیادہ چیلنجز تھے، اس سے بھی زیادہ فتوحات دنیا میں کسی نے کیے، اس سے بھی زیادہ مستحکم حکومت کسی نے قائم کی۔ ہماری عقل ماری گئی ہے، ہم نے اپنے آپ کو ہی نہیں سمجھا ہے، بیٹھ کر کے گالی دے رہے، کوئی بدبیا کو گالی دے رہا ہے، اب تو وہ جن پر آسمان اور زمین ان کی ثناخوانی سے نہیں رک سکتے، خلفائے راشدین ان کو بھی اپنے نہیں چھوڑ رہے ہیں، یعنی اپنا حال اس قدر برا ہے، اس قدر برا ہے کہ شاید ایسی بری قوم کوئی آئی
لیکن وہاں بیٹھ کر کے چڑھتے چڑھتے اور جب زبان بگڑتی ہے تو پھسلتی ہے، اور اتنی پھسل جاتی ہے کہ پھر نہ کہرا منزلت مانت نہ مہرا، نہ چھوٹے کی نہ بڑے کی۔ اب ایک بار آپ نے نشانہ ساز لیا تو اب یہ نشانہ آپ کی زبان آپ کے قابو میں نہیں ہے، اب یہ زبان پھسلتی رہے گی، کرتی رہے گی۔ تو یہ بنو عباسیہ کا کیا ہے؟ بنو عباسیہ میں کوئی خاطر ہی بھی نہیں لاتا ہے۔ کمال ہے۔ میں دیکھتا ہوں ان لوگوں کو جو اس طرح کے ہمارے بھائی ہیں، جب لکھتے ہیں تو کیا کوئی تقریر کرے گا، کیا کوئی لکھے گا؟ کہتے ہیں کہ ہم نے دنیا کو بچوں کی طرح بلکہ دنیا کے تاریکیوں میں تابوتیاں مارتی ہوئی، گمراہیوں میں ڈوبی ہوئی اور اندھیروں میں بھٹکتی ہوئی قوموں کو ہم نے علم کا، اس کا، اس کا، دنیا کو دکھایا ہم نے، ورنہ جہالت اتنی تھی ان کے ہاں کہ مت پوچھو، بہت جاہل قوم تھی یہ۔ اور ہم مسلمانوں نے یہ کر دیا، وہ کر دیا، ایسے کیا، دنیا کو سائنس دی، دنیا کو ٹیکنالوجی دیا، دنیا کو اوکلیزس دیا، دنیا کو الجبرا دیا، دنیا کو پتہ نہیں کیا دیا ہم نے۔ اور جب مذمت کرنے پر آتے ہیں تو لگتا ہے کہ وہ اور ان کی کوئی چھوٹی سی جماعت یا چند لوگ ایسے ہیں جو یہی قرآن نازل ہونے کے بعد صحابہ بھی نہیں۔ کون لوگ ہیں؟ یہ ہیں جو اب پیدا ہوئے ہیں، کسی کو بخشنے کے لیے نہیں، کچھ کرنے کے لیے نہیں، کسی کو بخشیں گے نہیں۔ تو ایک طرف ان کی تعریف کے پل باندھیں گے اور کہیں گے کہ ہماری جیسی تہذیب، ہماری جیسی تمدن، سویلائزیشن اور ترقی میں کوئی قوم نہ پہلے کوئی پیدا ہوئی نہ بعد میں کوئی پیدا ہوئی، جو مسلمانوں نے کر دکھا۔ اور یہ بات تو صحیح ہے، مسلمانوں نے کیا، لیکن ٹھیک اسی پیریڈ کو سب سے زیادہ بدترین پیریڈ کہتے ہیں۔ دل دہل جاتا ہے۔ ویسی جگہ یہ بتائیے کہ اللہ کی رحمت کیسے آئے؟ موسیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک تھے بہت بڑے، وہ بھی بنو امیہ کے دور کے تھے، عامر بن شراحیل الشعبی، جس نے جو طالبین کو کہا گیا کہ ان کو ذرا پڑھ لو دو چار لفظ، یا جس آدمی کو بھی وہ بہت وقت کا بڑا علامہ ہو گیا، سمجھ لیا۔ عامر بن شراحیل الشعبی ایک تابعی تھے، صحابہ سے پڑھا تھا انہوں نے، اور ان کو لوگ علامۃ التابعین کہتے تھے۔ تابعیوں میں یعنی جو صحابہ نے جو کچھ اللہ کے نبی نے دیا تھا صحابہ کو، اس پر ہو بہو چلنے والے۔ اور ہم لوگ جو خطبہ پڑھتے ہیں اس میں بھی یہی کہتے ہیں وَالتَّابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ۔ اتنی اچھائی سے کسی نے علم حاصل نہیں کیا، اس سے اچھائی سے عمل کسی نے نہیں کیا، اس سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے کوئی اور نہیں تھا، اللہ کے بندوں کا خیال کرنے والا کوئی اور نہیں تھا۔ عامر بن شراحیل کا قصہ تو میں نہیں سناؤں گا، لیکن ایک جملے میں کہتا ہوں، انہوں نے کہا کہ صحابہ کے بارے میں کسی نے پوچھا تو کہا کہ صحابہ کے بارے میں کیا بتاؤں؟ کہا کہ کچھ لوگ تھوڑا سا ان کے بارے میں بدگمانی میں ہیں، کچھ نہ کچھ، بھئی انسان تھے، فرشتے تھوڑے تھے، انسان تھے، تو ان کے انسانیت کی وجہ سے کہیں نہ کہیں کچھ دلوں میں شک پیدا ہوتا ہے، تو کچھ لوگوں کی زبان بھی چل جاتی ہے۔ کیا فرماتے ہیں آپ؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو دنیا میں سب سے بدترین قوم یہودی، ان کا دل پسیجتا نہیں ہے، ان کا دل نہیں پسیجتا۔ وہ لوگ کہا کہ ہوا تھا اور ہٹلر چن چن کر کے قتل کر رہا تھا، آپ اس کو دیکھ لیجئے گا جا کر، پوری دنیا میں معروف ہے، اور وہ یورپ کی سرزمین ہے، کوئی ایشیا والوں نے نہیں مارا تھا۔ مسلمان تو بہت دور کی بات ہے، وہی انہی کے ابنائے جنس، انہی کے پڑوسی، اسی ملک میں رہنے والے برابر کے دعوے دار، اور پھر بھی یہ مسئلہ ہے کہ ان کو جتنا ٹوٹا جائے کم ہے، اس کے بغیر وہ ٹھیک ہی نہیں رہتے۔ ابھی بتایا کہ 8 نشانیاں آئی اور اس کے بعد ان کا دل پتھر ہو گیا سامنے سے، تو اس کا مطلب تھوڑا کہ آپ بھی ظلم کریں، ظالم کے مقابلے میں آپ بھی ظلم کریں۔ ہاں طاقت ہو تو اس کو ضرور سبق سنائیں، اس کو راستے پر لائیں، اس کو سزا دیں۔ تو
ان سے دنیا عاجز آ رہی تھی، تو ہٹلر ہی ایک پیدا ہوا جس نے صحیح معنی میں صحیح علاج کیا، لیکن آخر میں ذاتی کی۔ اللہ جل شانہ نے قرآن میں کئی جگہ فرمایا ہے وَلَا تَعْتَدُوا، دشمن وار کر رہا ہے، آپ کے گھر میں دوڑ آئٹم آیا ہے، آپ کو تو روکنا ہے نا، تو روکیں گے۔ وَلَا تَعْتَدُوا، لیکن وہ جیسے زیادتی کرتا رہا، آپ کو زیادتی نہیں، جب آپ کی باری آ جائے تو زیادتی نہیں۔ آپ کی بیوی پر ہاتھ اٹھا دیا اس نے، آپ کے بچے پر اٹھا دیا، اب آپ کے لیے صرف ظالم کو سبق سکھانا، وہ بھی میدان میں تب، لیکن وہ بھی ہاتھ اٹھا دیا تب کہیں گے کہ اتنے کو مار دیا، اتنے مار کے چھوڑوں گا، جو روک لینا ہے۔ یہاں اللہ کی حاکمیت اور حکم کو ماننا ہے، یہ ہے۔ دیکھ لیجیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خالد بن ولید کو نہیں بخشا، نہ خالد کے عمل سے بری ہو جو خالد دنیا کو فتح کرنے والا تھا۔ یہ اصل چیز ہوتی ہے۔ تو ہٹلر کو لوگ کہتے ہیں جو تاریخ صحیح معنی میں پڑھے ہیں، ورنہ ہٹلر بدنام اس کو دیکھتے نہیں ہے، ایک منٹ میں کسی قوم کو بدنام کر دے رہے، کسی جماعت کو بدنام کر رہے، کسی جمعیت کو بدنام کر دے رہے، کسی شخص کو ایک منٹ میں اس کی عزت مٹی میں ملا دیتے، کیونکہ آپ کے پاس قلم ہے، میڈیا ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہے، سب کچھ آپ جب چاہے کر دے، تاریخ بناتے ہیں، ہسٹری بناتے ہیں، سب کہاں کے الو اس کو صرف اس کے پیچھے شور غوغا کر کے اسی گن گائیں گے، کہیں گے ارے یہ لکھا ہوا ہے، ایسے آ رہا ویسے آ رہا۔ دنیا جاہل نہ ہو، آپ بدھو نہیں ہیں تو کون بدھو بنائے گا؟ ہٹلر کے بارے میں تو لوگ کہتے ہیں کہ ڈکٹیٹر تھا، لیکن کن حالات میں ڈکٹیٹر بنا، کن لوگوں نے بنایا اور کیسے لوگ۔ حجاج بن یوسف کو کہتے ہیں نا، حجاج بن یوسف واقعی ظالم تھا، اللہ کے نبی نے بھی کہا تھا ظالم تو تھا، لیکن یہ کوفہ والے جس قدر یہ عراقی دنیا کے بدترین لوگ تھے آپ تصور نہیں کر سکتے۔ سعد بن ابی وقاص جو ہاتھ اٹھا لیتے تھے یا ہونٹ ہل جاتا تھا، اللہ جل شانہ کا عرش فوراً اس کو لینے کے لیے اور اس کو یہ کرنے کے لیے سارے صحابہ جو خود ان کی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول فرماتا، ویسا ولی نہ پہلے نہ بعد میں انبیاء کرام کے بعد کوئی پیدا نہیں ہوا، ان میں سے بھی سعد سب سے زیادہ عرش ہل گیا تھا ایک بات، اور صحابہ کہتے تھے کہ اس کا بہت ہل گیا کوئی بچے گا، یا اس نے زبان ہلا دی کسی کے لیے تو اس کا سب کچھ کلیان ہو جائے۔ ایسے ساتھ تھے، کوفہ والوں نے ان کو بھی نہیں بخشا، ایسے الزامات لگائے، اور پھر اس میں سے بعض کہتے بھی تھے کہ سعد کی بددعا مل لگی، سعد نے بددعائی نہیں کی تھی، کر دیتے تو پتہ نہیں کیا ہوتا۔ تو یہ کوفہ کے لوگ جو ہے نا، کوفی لا یوفی، عرب کہتا ہے کوفی لا یوفی، یہ عراقی جو ہے اس میں بھی خصوصاً کوفہ، آپ ان سے وفاداری کی کبھی امید مت رکھنا، دل پھٹتا ہے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے جگر گوشوں کو، وہی بیٹا، وہی ناتی، وہی سب کچھ تھے، اور جنت کا سردار قرار دیا تھا، ان کو دھوکہ دیا کہ نہیں دیا؟ بلا کر کے دیا، بیٹھ کے کیسوے بہا رہے ہیں آج۔ اس منظر کو سمجھئے، تو ایک حجاج بہت بدنام ہوا، بہت، لیکن یہ کوئی نہیں کہتا ہے کہ کوفی کتنے بدترین لوگ تھے۔ حجاج نہیں ہوتا تو حکومت کے تیا پاچا اسی جو ہو گیا یہ کوفی، اور تھوڑا سا ہے تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ، اللہ سے حیا کرنے والے کسی خون کے بارے میں کیسے سوچ لیں گے کہ میرے ہوتے ہوئے خون بچ، اپنا خون بہا دیا، لیکن کہا کہ اللہ سے وَأَشَدُّهُ حَيَاءً عثمان، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا اللہ کے سلسلے میں سب سے زیادہ حیا شرم رکھنے والے۔ ہم لوگ تو صرف بے شرمی یا شرمی سمجھتے ہیں کہ وہ بیٹی بے پردہ نکل گئی، یہ شرم ہے کہ نہیں؟ ہمارے عورت، ہمارا سطر کھل گیا، صرف یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہے، یا بہت بری بات زبان سے نکال دی، یہ بے شرمی ہے۔ بے شرمی یہ ہے کہ کسی انسان کو آپ حقیر سمجھے، اللہ سے نہیں ڈرے تو کسی سے نہیں ڈرے۔ اسی لیے ساری خوبیوں کی خوبی بتائی گئی ہے کہ حیا، شرم، اللہ سے ڈرے، کسی سے کچھ کہنے کے سلسلے میں، کسی کا حق مارنے کے سلسلے میں، کسی کا حق دینے کے سلسلے میں، امانت ادا کرنے کے سلسلے میں، ان ساری چیزوں کے سلسلے میں اللہ سے شرم کھائیے، یہ چیز تھی۔
تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کسی بھی ذرہ برابر اپنا 100 حق ہوتا تھا تب بھی شرما جاتے تھے کہ اللہ جل شانہ کے منہ تو دکھانا ہے، منہ نہیں دکھانے کا مسئلہ شرماہٹ میں رہتا ہے۔ دلہن جو گھٹ میں منہ چھپاتی ہے یہ شرماتی ہے بھائی، اب آج کل کی نہیں، آج کل کی بات نہیں کر رہا، پرانی باتیں میں کر رہا ہوں، لیکن اب بھی دنیا خیر سے خالی نہیں ہے۔ ہاں پتہ نہیں کیسے یہ مرد ہیں، کیسی یہ دلہنیں ہیں، وہ سب چلتا ہے، اور وہ مرد بھی ایسے ہی رکھتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو بہرحال حجاج بن یوسف بھی تھا ویسے ہی، اور اس نے ٹھیک کیا، ورنہ حکومتیں نہیں چلتی ہیں، ڈنڈا کہیں کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی جو سنت ہے کہ جب میرے بندوں میں جب گناہگار پیدا ہوں گے تو ہم کیا کریں گے؟ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدی الناس ویعفو عن کثیر۔ کہا کہ دنیا میں کوئی بھی چیز ہوتی ہے، خاص طور پر ظالم حکمران جب کہیں آتے ہیں سنتے ہی نہیں، خود اپنے بنائے ہوئے قانون کو توڑ دیتے ہیں، خود اپنی کہیں بات کو مکر جاتے ہیں، خود اپنے ہی رعایا پر ظلم کرتے ہیں اور انہیں کا خون چوستے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ظالموں کے بارے میں خاص طور پر، تمہارے گناہوں کی وجہ سے ہم ایسے حاکم متعین کرتے ہیں۔ کنیکشن بہت تگڑا جڑا ہوا، اللہ تعالیٰ سے جب کٹتا ہے تو ظلم کی ٹہنی ہر جگہ پھیل جاتی ہے۔ یہ بہت بڑی چیز ہے، اس کو جاننا چاہیے، سمجھنا چاہیے اور یاد رکھنا چاہیے۔ یہ کل مسئلہ یہی یاد رکھنے کا ہے، یاد رکھیں اللہ کی طرف رجوع ہوں۔ حجاج بن یوسف تو یہ تھا، ہٹلر کی بات پتہ نہیں کہاں سے آ گئی۔ وہ بہت اچھا علاج کرتا تھا، دنیا میں کسی بھی قوم کو صحیح طریقے سے رہنے نہیں دیتے تھے، لیکن اس نے وہی جو میں نے کہا کہ اسلام جو سکھاتا ہے اور مسلمان جو کہلاتا ہے، اصل چیز مسلمان کہلاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا قانون ان کا شرعی کیا ہے، توریت والا قانون کوئی کم تھا، قرآن سے ذرہ برابر کسی بھی طریقے سے کسی بھی معاملے میں، جیسا اس کا ایک حرف ویسے اس کا ایک حرف، اللہ کا کلام وہ بھی ایک بدل دیا۔ پہلے تو اس کے اپنا من کا داخل کیا اور اپنے من سے تشریح کی۔ ہم لوگ اپنے من سے تشریح کرتے ہیں نا، نماز نہیں پڑھی اس کے بھی دلیل ہے، بتائیے۔ صاف صاف سارے امام کہتے ہیں، اب تو نبی کو چھوڑ دیا، نبی سب سے بڑے امام تھے، وہی اول تھے، وہی آخر تھے، اس کے بعد کوئی نبی بھی نہیں آئے گا، امام کہاں سے پیدا ہو؟ ان کو تو ہم لوگوں نے چھوڑ کر کے نیچے آئے، لیکن اب چاہیے اماموں کی بات کرتا ہوں۔ کوئی امام ایسا نہیں ہے جس نے کہا ہو کہ نماز کسی بھی حالت میں چھوڑنا جائز ہو، کبھی بھی۔ اس کی بھی تعریف کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہم لوگ؟ بلکہ اکثریت تعریف کر رہے ہیں، اور جو پڑھتے بھی ہیں وہ اپنے من کی پڑھتے ہیں، یعنی نماز اللہ کی ہے تو اللہ والی نماز ہونی چاہیے، اللہ والے وقت پر ہونا چاہیے، اللہ والا جو بتایا ہے خشوع اور خضوع، جسم بھی معلوم پتہ چلے کہ نماز پڑھنے جا رہے ہیں اور پھر بھی اسی طریقے کا اللہ والا ہو گیا ہو، یہ تو بہت دور کی باتیں ہیں، لیکن حقیقت یہی ہے۔ تو اس کی بھی تعویل کرتے ہیں، اس کو بھی ہم لے کے چلتے ہیں۔ تو بہرحال اس ظالم نے ایسا ظلم کیا کہ فلسطینیوں کو، یہودیوں کو ایک ایک کر کے کاٹ کر کے ختم کیا۔ لیکن تھوڑے سے، اب وہ مورخین کہتے ہیں وہ جانے، کہتے ہیں کہ تھوڑے سے لوگوں کو جان بوجھ کے سب کو جو ختم کیا اور کسی کی پرواہ نہیں کی، تو اتنے کے کیا پرواہ کرتے؟ ایک مٹھی بھر، ایک دو جہاز میں تھوڑے سے چھوٹے اسٹیمر میں لے کر کے چلا، یورپ کے اس ساحل سے ٹکرا رہا ہے، اس ساحل سے ٹکرا رہا ہے، یہاں بڑے بڑے بنے ہوئے ہیں، شہر بنے ہوئے ہیں، وہاں بڑے بنے، یہ یہودی، یہ نصرانی، یہ دنیا کی قومیں، کسی نے ان کو ساحل پر کشتیوں کو ٹیکنے بھی نہیں دیا، ٹھہرنے بھی نہیں دیا، دھتکار دیا۔ ہاں ٹھوکریں کھاتے ہوئے جو امان ملی تو کہاں ملی؟ امان ملی یہی فلسطینی تھے۔ آپ کہتے ہیں بیوقوف ہیں، جو کتنی مرتبہ ستایا تھا بخت نصر نے، ایک تو ہٹلر تھا، اس سے پہلے بخت نصر، اور اس کے بعد بھی آگے پیچھے بھی بہت سے ہیں۔ یہ قوم نصیحت پکڑنے والی نہیں ہے، اور خود اس قوم کا کیا ہے جس سے ہم، جہاں ہم جی رہے ہیں،
جس کو مسلم امہ کہتے ہیں، جس کو خیر امت اللہ کے نبی نے نہیں، اللہ جل شانہ نے کہا کہ تم خیر امت، تم سب سے بہترین امت ہو، ساری ذمہ داریاں تمہاری ہے، کوئی ظلم ہوتا ہے تب بھی، اور دنیا میں یہ دنیا پھلتی پھولتی ہے تب بھی، جتنی اچھائیاں ہیں وہ سب تمہارے پر منت ہے، جتنی برائیاں اور ظلم ہے سب کے قصوروار تم ہو، تم خیر امت تم ہو، دوسروں کو کیا کہیں گے، دوسروں کو کہنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ تو بہرحال ان کو فلسطین کے اس ساحل پر آنے کے بعد فلسطینیوں نے کہا کہ مجھے معلوم ہے ہمارے باپ دادا کتنے مظلوم جھاڑے ہوئے، کتنی طرح کی تکلیفیں دی ہیں اور کیسے کیسے شرطیں لگاتے ہو تم۔ افسوس ہوتا ہے خاص کر کے عمر بن خطاب کسی دن بھی تلوار لے کر نہیں نکلے تھے، جس دن خلیفہ بن گئے بلکہ حضرت ابو بکر بھی ان کو نکلنے نہیں دیتے، اپنے زمانے میں وزیر کے تھے۔ مسلمان تو یہودیوں والا سب معاملہ کیا ہوا ہے، اذهب انت وربك فقاتلا انا هنا قاعدون، آؤ ذرا سا ایک مسجد بنانی ہے، آؤ ذرا سا ایک مدرسہ بنانا ہے، آؤ ذرا ایک اسکول بنانا ہے، آؤ دلیدت دور کرنی ہے اس قوم کی جہاں لاکھوں اس محلے میں بستی ہے، اس علاقے میں ایک پارک نہیں ہے مولانا، کسی کی کھڑکیاں محفوظ نہیں جس نے شیشہ لگا دیا، بچوں کو گلی ڈنڈا تو جانتے ہی نہیں ہو، مچلنے کے لیے بھی گلی نہیں ہے، ایسی قوم کوئی دنیا میں قوموں کی امامت کر سکتی ہے، قیادت کر سکتی ہے، سیاست کر سکتی ہے؟ بیٹھے اپنے پرکھوں کو برا بھلا کرنے کے لیے نہیں ہے سلیقہ، جو ہے چند انچ کے جو راستے ہیں وہی نکلنا مشکل ہے مولانا۔ کسی دن سوچتے ہیں کہ نہیں آپ آدھا گھنٹہ پہلے نکلنا چاہیے تو اس دن اور زیادہ مل جاتے ہیں لوگ اسی راستے میں۔ ہم نے سوچا تھا کہ 20 فٹ والی گلی ہے تھوڑا سا آفیت رہے گی، اس وقت ہم سوچتا تھا کہ 20 فٹ گلی کو 3 فٹ بھی نہیں رہنے دیں گے، آپ کے جسم کو بھی نہیں نکلنے دیں گے، اگر آپ کے پاس گھوڑا ہے، گاڑی ہے، رکشہ ہے تو نہیں جا سکتے، سمجھ رہے ہیں؟ وہ قوم قیادت نہیں کر سکتی۔ اللہ جل شانہ نااہلوں کو، جس کے پاس صلاحیت نہ ہو، اللہ جل شانہ احکم الحاکمین ہے، حکیم ہے، دانا ہے، خبیر ہیں، سب کچھ تو وہی ہے، وہ کیسے دے دیں گے؟ جیسے آپ ایک بچے کو آپ آگ نہیں تھما دیتے، بندوق نہیں تھما دیتے کہ باؤ لے کے جو پگلایا ہو، اللہ تعالیٰ اتنی بڑی حکومت کیسے دے دیں گے؟ اتنی بڑی سرداری کیسے دے دیں گے؟ قوموں کی امامت سیادت کی چابی کیسے دے دیں گے آپ؟ بندے کی ضرورت ہم کو بھائی ہو، تو فلسطینیوں نے کہا کہ دے دو بھائی کو، کر دو، بس ان لوگوں کو، ہم مسلمان ہیں اور جو کوئی پناہ نہیں دیتا تو ہم دیتے ہیں، ہم پناہ دیتے ہیں، دیا تھا کہ نہیں دیا تھا؟ آج دیکھیے کیا دنیا میں ٹھکائی ہے، کس طرح کا ظلم ہے، اللہ ہی بہتر کرے کیا ہو رہا ہے۔ لیکن اب بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ وہ بھی ایسے ویسے نہیں ہیں، جو کے ساتھ آپ ہوتے تو پتہ نہیں دنیا کے کس خطے میں گئے ہوتے، کہاں ہوتے، وہی ہیں۔ وَأَصْحَابُ الْحِجَارَةِ قَدْ أَوْنَا مَعَالِمِ وَاضِحَاتٍ لِلدُّرُوبِ، عربوں کے اندر جو آج بھی رمق ہے، آپ کروڑوں اربوں ہو کر کے ان اربوں کو مٹھی بھرا رکھ کے ان کے مقابلے میں آپ غصہ، ان کا غصہ اس صحیح جھاگ ہے اور بہت زیادہ ہے، جس کے سامنے وہ آپ کے ایک صوبے میں بھی وہ نہیں ہو جائیں۔ انڈونیشیا کے آدھے محلے میں 2 3 5 7 جزیروں میں وہ پورے عرب آ جائیں، ساری ذمہ داریاں انہیں کی ہے۔ کیا کلمہ کسی دور کے لیے اور کسی قریب کے لیے اللہ کے نبی نے دے رکھے تھے؟ بلال حبشی سردار کہلائے اور تمام سیدنا کہتے تھے میرے سردار، میرے آقا، وقت کا حاکم تھا، سب برابر ہیں۔ اللہ کے نبی جو لے کر کے آئے، لا فضل، جس طرح بڑائی میں کوئی عرب عجم سے نہیں ہے، اور اسی طریقے سے برائی میں بھی سب برابر ہیں، سب کا محاسبہ ایک طریقے سے ہوگا۔ یہ نہیں کہ فلاں کا کم ہوگا، فلاں کا زیادہ ہوگا، قبر میں سب کو جانا ہے، حشر میں سب کو جانا ہے، اس ایمان کا سب کو جواب یہی ہے۔ وہ بہت عجیب چیز ہے، اس کو جاننے کی ضرورت ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اسی ایمان پر آنے کی ضرورت ہے اللہ جل شانہ سے، کہ اللہ جل شانہ وَلَا تَمُوتُنَّ، دیکھو لوگو، اگر تم میں سے ایک آدمی بھی مر گیا اِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اللہ کی فرما برداری کیے بغیر، تو سمجھو کہ اس مضبوط بلڈنگ میں، اس دیوار میں اتنی کمی ہو گئی، اتنی کمزوری ہو گئی،
اتنا جان لینا، ایک آدمی کا بھی سلسلہ اگر تعلق اللہ جل شانہ سے کٹا ہے تو اچھا یہ بتائیے اتنے بڑے بڑے جہاز کیسے ڈوبتے ہیں؟ ایک ہی آدمی تو سوراخ کرتا ہے، اتنا ہی چھوٹا تو کرتا ہے۔ اللہ کے نبی نے مثال دی تھی کہ وہ ایک آدمی بھی جو سوراخ کر رہا ہے، مثال دی تھی، صحیح حدیث میں ہے کہ اوپر لوگ ہیں اور نیچے لوگ ہیں، نیچے والوں نے کہا اوپر جائیں گے بار بار پانی لینے، ٹنکی میں 7ویں منزل پر جیسے آپ 9ویں منزل تک بڑھا رہے ہیں، کہا کہ جائیں گے لینے اوپر ٹنکی میں پانی تو سب کو بہت تکلیف ہوگی اوپر والوں کو، اس لیے نیچے ہی سے کیوں نہ تھوڑا سا سوراخ کرتے ہیں پانی لے لیں گے۔ اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس کی ہاتھ کو پکڑ لیا، اگر اوپر والوں نے بھی آ کر کے نہیں، نیچے والوں نے بھی نہیں روکا، اپنی جان کی بازی لگا کر کے سمجھا کر کے اس کو نہیں روکا، تو اگر پکڑ لیا نجوا ونجوا جميعا، تو اب وہ کشتی ضرور ساحل مراد سے لگے گی، جا کر کے وہ کہاں لگے گی؟ امریکہ میں بھی لگے گی اور وہاں بھی لگے گی، سارے تاجر صحیح طریقے سے جا کر پیسہ کما کے آئیں گے اور پڑھ کے آئیں گے، لوٹیں گے۔ ورنہ آگے اگر نہیں ہاتھ پکڑا، جب یہاں ایک آدمی کے ادنا تصرف سے اب ہمارے دل بالکل خالی ہے اللہ سے، ایمان سے، حلال و حرام سے، دین کی طرف رجوع کرنے سے، یہ بتائیے کہ اس کے بعد کس کو ہم لوگ قصوروار کریں؟ مولانا صاحب تقریر کر کے فارغ ہو گئے، دعا پڑھ کے فارغ ہو گئے، وہ صاحب ان کے پاس وہ ہے، ان کے پاس یہ ہے کون پاپی اصل؟ دل اپنا پرانا پاپی ہے، وہ اپنے اپنے من کے جس سے سمجھ لیجئے کہ جتنا آپ کے اندر امانت داری کی کمی ہے، جتنا بھائی چارے کی کمی ہے، جتنا ماں باپ کی فرمانبرداری کی کمی ہے، اور جہاں کہیں بھی انسانیت کی جتنی سی کمی ہے، اتنا اسلام کمزور ہے، اتنا مسلمان کمزور ہے، اتنا ملک کمزور ہے، اتنا انسانیت کمزور ہے۔ بس جس دن یہ جان جائیں گے، اور یہی صحابہ کرام میں تھا اور یہی ان کی زندگی تھی، قدم قدم پر ان کی زندگی کا یہی کل قصہ تھا۔ بقیہ قصے طلحہ انصاری کا اور دنیا کا آپ پڑھیے اس کو ضرور، اور قرآن کی تلاوت کیجئے، اچھی مجلسوں میں بیٹھیے، صحبت صالح کیجئے، اور ہر طریقے سے اپنی آل کو، اولاد کو، عورتوں میں اس کو فتنے قدم قدم پر ہیں، بہلا رہے ہیں، پھسلا رہے ہیں، اور یہ دنیا کی کوئی بھی چیز کسی بھی طریقے سے جس کو ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ ترقی ہے، واللہ اس سے بڑی تنزلی کوئی نہیں، بلکہ جو اصل چیز انسان کی زندگی میں اطمینان ہے، سکون ہے، بیماریوں سے دوری ہے، تندرستی ہے، وہ سب کھا رہی ہے۔ آپ کے پاس اسمارٹ فون ہے نا، آپ کے پاس یہ ہے، آپ کے پاس دولت ہے، آپ کے پاس 25 طلاق ہے، 1 طلاق والے کے مقابلے میں بہرحال آپ اس دنیا داری کی وجہ سے سب سے نیچے ہے، اللہ سے جو دور ہے ہی، اس دنیا میں بھی سب سے زیادہ بھکاری آپ ہے، سب سے کمزور آپ ہے۔ نہیں رکشہ والے کو جا کر دیکھیے، اس کو انجیکشن کی ضرورت ہے، دوائیں کھا رہے ہیں، ڈوز لے رہے ہیں، پھر ٹکیا سے کام نہیں چلتا تو آپ انجیکشن لے رہے ہیں، انجیکشن کے بعد بھی پتہ نہیں کیا کیا ہوگا، اس کے بعد نیند نہیں آتی۔ الغرض بھرتا نہیں ہرگز کبھی شکم حریص، حریص آدمی کا، دنیا دار آدمی کا کبھی بھی پیٹ نہیں بھرتا، کبھی وہ چین اور سکون سے رہتا ہے، لیکن یہ دنیا دو روزہ ہے، آخرت کا اصل مسئلہ اللہ جل شانہ وہاں سکون عطا فرما دے، وہاں صحیح معنی میں اس کا سامان پیدا کرنے کی توفیق اللہ نے فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔